الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، آج بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ تو یقینی طور پر امید ہے انشاءاللہ آپ خیال رکھیں گے اس چیز کا، اور دوسری کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ آپ جو کال کرتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، اس کا جواب جب میں دیتا ہوں، وظائف آپ کو لکھواتا ہوں، کاپی پینسل آپ کے پاس ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ وظائف لکھ لیں گے، اور انشاءاللہ لکھ لیں گے تو امید ہے پڑھا کریں گے۔ رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا کاپی پینسل ہوگی تو یقینی طور پر میرے نمبرز بھی آپ کے سامنے آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ پائیں گے۔ ساتھ میں میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا کے نام سے ہیں، ویب سائٹ بھی ہے، فیس بک بھی ہے، اور ساتھ میں یوٹیوب چینل بھی ہے، تو ضرور انشاءاللہ تعالی ان پر بھی وزٹ کیا کریں۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور آپ کے مسائل اپنی رحمت سے حل فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ دنیا میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو رب کریم اس کو دنیاوی غموں سے نجات عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے لیے بے شمار الحمدللہ سرمایہ جمع ہوتا ہے۔ تو رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ میں جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں، تنہائی میں ہوں، کسی کے ساتھ ہوں، مسجد میں ہوں، محفل میں ہوں، تو اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول اور مقبول ہو جایا کریں گی۔ تو ضرور بالضرور انشاءاللہ عمل کریں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اسد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی 2 مسئلے ہیں۔ نام بتائیے جن کا مسئلہ ہے۔ مدثر جیلانی بنت ساجدہ جیلانی۔ مدثر بن ساجدہ، مسئلہ کیا ہے؟ جیلانی بنت ساجدہ جیلانی۔ اچھا، جیلانی وہ جو ہوتا ہے نا، تخلص جو ہوتے ہیں یا کاسٹ ہوتی ہے، اس کو لکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ مدثر والدہ ساجدہ نہیں جی، یہ نام ہے۔ نام ہے؟ جی نہیں، نام کہاں ہوتے ہیں، جیلانی تو ایک لقب ہے۔ بہرحال لکھ دیا، آگے فرمائیے مسئلہ کیا ہے؟ جی مدثر جیلانی کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو غصہ بہت آتا ہے اور جو بھی کام کہیں یہ کرتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون اور کہاں سے؟ کلثوم بنت نادرہ۔ کلثوم بنت نادرہ، مسئلہ کیا ہے؟ اقبال صاحب میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ رحیم یار خان سے۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام۔ جی کون؟ جی مزمل جیلانی کا مسئلہ ہے۔ امی کا نام؟ ساجدہ جیلانی۔ مسئلہ کیا ہے؟ جی شادی کا مسئلہ ہے۔ رشتہ نہیں ہو رہا؟ جی رشتہ نہیں ہو رہا۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سرگودا سے۔ ٹھیک ہے،
پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں نے اپنے بھائی کے متعلق پوچھنا تھا. اس کو نا باہر بھیجنا ہے نام بتائیے. تو استخارہ کروانا ہے. عبدالرحمان. عبدالرحمان کی امی ارشاد بیگم. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نا بیٹھ کے کام نہیں بن رہا. اچھا کام نہیں بن رہا. کہاں جانا باہر جانا چاہ رہا ہے؟ اسپین جانا ہے. اچھا اسپین جانا ہے. اس کا ایک اور پوچھنا اس کو نا یہ نا اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے, دھیان سے پڑھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. آپ نے ٹی وی کا آواز بھی کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. آپ کو نام لکھوائیں؟ جی بتائیے. عید. کیا نام ہے؟ زہرا نہید. زہرا ناہید. زہرا نہید. نہیں سمجھ آ رہا. زہرا. سمیرا نہید. سمیرا ناہید. کیا مسئلہ ہے؟ امی حلیمہ بی بی. حلیمہ بی. ٹھیک ہے میری بہن, کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے بیبی نہیں ہے, 20 سال ہو گئے شادی کو, تو دوسرا میں ٹھیک نہیں رہتی. اچھا آپ کی امی کا نام بھی بتائیے. حلیمہ بی بی. 20 سال ہو گئے. شوہر کا نام بتائیں. محمد امین. محمد امین کی امی سلیم بی بی. سلیم بی بی. ہاں جی. ٹھیک ہے, رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی جہانگیر سرگودا سے. جی جہانگیر بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. جی والدہ کا نام سکینہ بی بی. سکینہ بی بی. کیا مسئلہ ہے؟ جی میرا کاروبار جو ہے نا وہ بہت زیادہ نا مسئلہ ہے. کیا کرتے ہیں؟ دکان ہے میری. اللہ آپ کی دکان میں برکت عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں قدیر بات کر رہا ہوں اور میلسی سے. عبد القدیر. یس ہے. میلسی یو ایس اے سے بات کر رہے ہیں. نام عبد القدیر ہوگا بھائی, قدیر نہیں ہو سکتا. امی کا نام بتائیے. ارشاد بھائی. ارشاد. کیا مسئلہ ہے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ میں اور میری امی ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں. تو میری امی خود کہتے بھی میں پاؤں میں سوتی ہوں, تو میں نے کہا نہیں میں پاؤں والی سائڈ پہ میں خود سوؤں گا. یا اس میں گناہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ والدہ کے قدموں میں سویا کریں, اور خدا نہ خواستہ اگر والدہ اپنی محبت میں آپ کے قدموں میں سو جاتی ہیں تو گناہ کا کوئی عنصر نہیں ہے. گناہ کا تعلق ہوتا ہے دل کی کیفیت سے, کہ خدا نہ خواستہ کوئی حقیر سمجھ کر کس کو اپنے قدموں میں سلائے تو الگ چیز ہے. بہرحال اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں. جی میں نے اپنی خالہ اور خالو کے بارے میں پوچھنا تھا. روبینہ, خالو اور خالہ کا نام بتائیے. جی میری خالہ کا نام ہے کشور بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے کشور بنت سکینہ بی بی کا؟ جی ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بس اچانک ہی نا ان کے ساتھ مسئلہ بن گیا کہ ہارٹ پرابلم ٹھیک ٹھاک تھی بالکل, اور ان کا ایک دوپٹہ تھا. اچھا ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا, ڈاکٹر کو دکھا لیا انہوں نے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی محمد منشا عرض کر رہا ہوں عارف والا سے. جی فرمائیے. جی بیٹی ہے میری, بیٹی ہے جی فاطمہ کوثر ہے اس کا نام. فاطمہ کوثر. جی. امی کا نام؟ کوثر بی بی. کوثر بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ جی حضور وہ بیمار رہتی ہے بہت عرصے سے, تو اس کا علاج معالجہ بھی بہت کروایا ہے. ابھی اس کی عمر کیا ہے؟ عمر ہے اس کی تقریباً 25 سال. اللہ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میں انشاءاللہ ضرور بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ شہزاد خان بات کر رہا ہوں رولپنڈی سے. شہزاد خان.
شہراز خان جی. شیراز خان. شیراز خان. جی جی. امی کا نام بتائیے شیراز بھائی. جی سلطانہ بی بی. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی کہ میرا نکاح ہوا ہے 5 سال ہو گئے ہیں. صحیح ہے. اور ان کی ساری ڈیمانڈیں پوری کر دی ہیں پہلے ہی، لیکن وہ رخصتی نہیں دے رہی. لڑکی کا نام بتائیں. جی ریحانہ بی بی. ریحانہ کی والدہ نسیم بی بی. نسیم. جی جی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھیے، پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں، کالز کا سلسلہ چل رہا ہے. انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاپی پین سے لازمی طور پہ اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں. اور نمبر آن ایئر ہے میرے، تو لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام پڑے تو ضرور رابطہ کر سکیں، آپ کو وظائف بتائے جا سکیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. سر میرے 2 مسئلے ہیں. نام بتائیے جن کا مسئلہ ہے. شازیہ بی بی. شازیہ بی بی کی امی. شازیہ کی امی کا نام نذیر بی بی. صحیح ہے. کیا مسئلہ ہے ان کا؟ سر تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، ہم نے منگنی کی ہوئی ہے. تو کس کے ساتھ؟ شازیہ کی منگنی کی ہے. شازیہ کی منگنی کی ہے لیکن شادی نہیں ہو رہی. لڑکے کا نام بتائیے. لڑکے کا نام بتائیے. لڑکے کا نام لیاقت علی. لیاقت کی امی حیات بی بی. حیات بی بی. ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب ایک اور مسئلہ ہے نا، ایک بچے کا مسئلہ ہے. کیا؟ بچے کا نام محمد احسان ہے. محمد احسان. والدہ نازیہ بی بی. شازیہ. نازیہ بی بی. نازیہ بی بی. نازیہ بی بی. جی. اچھا، احسان کی امی نازیہ بی بی. کیا مسئلہ ہے اس کا؟ محمد احسان 1.5 ماہ کا ہو چکا ہے تو وہ روتا بہت ہے. ٹھیک ہے، چپ میں نہیں کرتا بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی نذیر احمد بات کر رہا ہوں. آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے نذیر بھائی. حلیمہ بی بی. حلیمہ بی بی. کیا مسئلہ ہے؟ یہ میری شادی کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں. وائف کا نام کیا ہے؟ جی وائف کا نام؟ سیما بی بی. سیما بی بی. ان کی امی؟ ان کی امی ناظرہ بی بی. نادرہ. ناظرہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی فی الحال تو لاہور سے بات کر رہا ہوں، ویسے میرا جو ہے پورنیہ ہے. اچھا ناظرہ فرمایا نا. ناظرہ بی بی. ہاں جی ناظرہ. سیما کی والدہ. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. ہلو جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ساجدہ پروین رحیم یار خان تو. جی میری بہن آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. جی تقریباً 17 سال ہونے والے نے، شادی نو بچے نہیں ہوئے ساڈے. اچھا آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ ساجدہ پروین. ساجدہ پروین. آپ کی امی؟ ارشاد بی بی. ارشاد. اور آپ کے شوہر؟ لیاقت علی. لیاقت علی کی امی؟ رقیہ بی بی. رقیہ بی بی. کتنے 17 سال ہو گئے؟ جی تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں، 16.5 سال ہو گئے ہیں. اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. وظیفہ بھی بتاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو حساب لگا کر جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اور جوابات کی طرف چلیں گے. جلدی کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ وظائف نوٹ کریں. اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوا ARYQ TV کے نام سے، تو اس کو بھی
لکھ لیا کریں۔ مدثر جیلانی بنت ساجدہ جیلانی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ایک تو یہ بہت غصہ کرتے ہیں، دوسرا ان کا کوئی کام نہیں بنتا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اور سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ عشاء کے بعد والدہ، والد یا بہن، کوئی بھی بہن بھائی پڑھ کر پانی دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ کلثوم بنت نادرہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، رب کریم آپ کو صحت دے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ مزمل جیلانی بنت ساجدہ جیلانی کے متعلق جو بہن آپ نے رشتے کا پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ مزمل کو بولیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دعا کرے، اللہ کی عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ عبد الرحمن بن ارشاد بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کا کوئی کام نہیں ہو رہا، اسپین جانا چاہ رہا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے ان کا سفر کا معاملہ ابھی بہتر نہیں ہے اور اس کے ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ سمیرہ ناہید بنت حلیمہ بی بی میری بہن آپ نے فرمایا کہ ایک تو 20 سال ہو گئے آپ کے اولاد نہیں، دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، آپ کو نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے۔ خط لکھ کر اولاد کے لیے تعویذات ضرور منگوائیے گا، یا میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات ضرور منگوائیں، انشاءاللہ ان کو پئیں، اللہ کی عطاؤں سے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اولاد بھی نصیب ہوگی۔ جہانگیر بن سکینہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کی دکان چلتی نہیں، رب کریم برکتیں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ صبح صبح سورہ واقعہ پڑھیں اور 4 اگربتیوں پہ دم کر کے وہ اگربتی اپنی دکان میں جب کھولا کریں، جب جلا کر پورے میں گھما کے کسی ایک جگہ پہ لگا دیں، روزانہ یہ عمل کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ رزق میں بہت برکتیں ہوں گی۔ عبد القدیر بن ارشاد بیوی میرے بھائی آپ کو امریکہ سے آپ نے کال کی، میں نے غالباً جواب دے دیا تھا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ روبینہ میری بہن آپ نے کشور بی بی بنت سکینہ کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کو بہت زیادہ کچھ پرابلم ایسی رہتی ہے کہ طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی اور معاملات بھی اچھے نہیں رہتے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے ہارٹ کا مسئلہ ہے، یعنی کہ دل کا جو معاملہ ہے وہی ہے، اور سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا، کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ محمد منشا میرے بھائی آپ نے فاطمہ کوثر بنت کوثر بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ 25 سال عمر ہے بچی کی اور بہت بیمار رہتی ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ شیراز خان بن سلطانہ ریحانہ بنت نسیم میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نکاح آپ کا ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہو پا رہی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے رخصتی ہونے کے چانس بہت کم ہیں، خطرہ ہے کہ علیحدگی ہو جائے گی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، رب کریم کرم فرمائے۔ شازیہ بنت نذیر بی بی اور لیاقت علی بنت حیات بی بی میری بہن آپ نے فرمایا کہ ان کا جو منگنی ہو گئی ہے ان کی، مگر آگے معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بھی مناسب نہیں ہے اور اس کے بھی معاملات اچھے نظر نہیں آ رہے، مطلب یہ ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسرا آپ نے محمد احسان بن نازیہ کے متعلق پوچھا کہ 1.5 ماہ کا بچہ بہت روتا ہے، سورہ کافرون الٹے کان میں 11 مرتبہ پڑھ کر دم کیا کریں، چہرے پہ اور باڈی پہ بھی دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے ضرور کرم ہو جائے گا۔ نذیر احمد بن حلیمہ اور سیما بنت ناظرہ
میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 20 سال ہو گئے آپ کے یہاں اولاد نہیں، رب کریم اپنی رحمت فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ بہن سیما کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا مصور یا اللہ، یا مصور یا اللہ پڑھیں اور دعا بھی کریں، پانی میں دم کر کے پئیں بھی۔ میرے تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے، پروگرام میں میرے نمبرز آن ایئر ہوتے ہیں، اس پہ رابطہ کر کے منگوا لیجئے گا اولاد کے لیے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ ساجدہ پروین بنت ارشاد بی بی اور لیاقت علی بن رقیہ، میری بہن آپ نے بھی یہی فرمایا کہ 17 سال ہو گئے آپ کے یہاں اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن ساجدہ کے اوپر گندے اثرات ہیں اور صرف اولاد کا مسئلہ آپ نے بتایا۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کی طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی، یعنی آئے دن آپ بیمار رہتی ہیں، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ ایک تو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اور 73 ٹائم 73 مرتبہ یا مصور یا اللہ پڑھ کر پانی میں دم کریں۔ تعویذات ضرور منگوائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے اولاد نصیب ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام، کون؟ جی عبدہ بات کہہ رہی۔ آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ جی میں نے اپنا اور اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ امی کا نام بتائیے۔ جی میری امی کا نام ہے سغرا بی بی۔ سغرا بی بی۔ بھائی کا کیا نام ہے؟ محمد سعید۔ محمد سعید۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے بھائی کا اور آپ کا؟ جی میرا مسئلہ ہے کہ میرے کچھ صحت نہیں ٹھیک رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے اچھا، اور بی پی بھی لو رہتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور بھائی کا؟ ایسے باری باری رہتا ہے۔ بھائی کا کیا مسئلہ ہے؟ جی بھائی کا؟ جی بھائی کی کاروبار کے لیے پوچھ رہا تھا، وہ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ میں جواب دیتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام وجیحہ امبر ہے، تو میری عمر جو ہے نا وہ وجیحہ امبر۔ وجیحہ امبر۔ ہاں جی، اور میری عمر 28 سال ہے اور اپنا نام میری شادی نہیں ہو رہی ہے۔ امی کا نام بتائیے۔ وجیحہ امبر۔ منظورہ بی بی ہے میری امی کا نام۔ منظورہ بی بی۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، آپ کا حساب بھی چیک کرتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہمارے ساتھ؟ نذیر احمد پشاور سے۔ جی نذیر احمد بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی سسٹر کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں آ رہے اس کا تقریباً۔ کس کا؟ سسٹر کا مسئلہ۔ اچھا، ان کا نام بتائیے۔ سمیرہ۔ سمیرہ۔ جی۔ ان کی امی؟ افسر بی بی۔ اختر بی بی۔ افسر بی بی۔ افسر۔ افسر، الف فے سین رے، افسر۔ افسر افسر الف فے۔ افسر بی بی۔ افسر بی بی۔ سمجھ نہیں آ رہا، دوبارہ ہجو کیجئے۔ افسر بی بی۔ افسر نہیں ہوتا افسر، جیسے آفیسر ہوتے ہیں افسر۔ افسر نا، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں، افسر۔ جی جی۔ افسر بی بی۔ اچھا، رشتے کا مسئلہ ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی، اور سر میرا بھی کوئی رشتہ جہاں پہ جائے انکار ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کا رشتے کا بھی مسئلہ ہے۔ نذیر احمد نام بتایا نا؟ نذیر احمد۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں بتاتا ہوں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ مطلب یہ کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم نکال کر علم العادات کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں، آپ الحمدللہ اس کو پڑھتے ہیں، رب کریم کی رحمتوں کے حقدار بنتے ہیں۔ تو آج کا اسم اعظم ہے سعد، سین عین دال، سعد، اور سعد کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 134۔ اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام، یا حکم یا اللہ، یا حکم یا اللہ، ہا کے اوپر پیش ہے، یا حکم یا اللہ۔
268 مرتبہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے سعد نام کے بھائی رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، اور اسم اعظم کے بہت فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ پروگرام روحانی دنیا میں اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ ہم آپ کو تفصیل سے اسم اعظم کے فضائل و برکات بتا سکیں۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے اس امت پر کہ الحمدللہ ہر اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر نام کے بدلے ہمیں ذکر کرنے کا بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ جتنی دیر اسم اعظم کو پڑھا جاتا ہے رب عز و جل کے ذکر میں ہم مشغول رہتے ہیں، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی حدیث پاک کی روشنی میں زندہ ہیں۔ گویا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو ہمیں زندوں میں رہنا چاہیے اور رب عز و جل کا خوب ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مزید کورس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اس سے پہلے عرض کر دوں کہ بارہا آپ کو بولتے رہتے ہیں مگر ٹیلی ویژن کی آواز بہت سارے لوگ بہن بھائی کھول کے رکھتے ہیں، یہ بند کر دیا کریں تاکہ سکون سے ہم بات کر سکیں، آپ کا مسئلہ سن کر آپ کو جواب دیں۔ اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ وقت ضرورت آپ رابطہ کر سکیں۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، بھائی صاحب میرے دو مسئلے ہیں۔ نام بتائیے جن کے مسئلے۔ محمد وارث۔ محمد وارث۔ وارث نا وارث جی۔ ان کی امی نذیر بی بی۔ نذیر بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ سر باہر جان کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ کون سی جگہ، کون سے ملک جانا چاہ رہے ہیں؟ سر ابھی ارادہ تو یورپ کا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ بتائیے جلدی۔ او کال ڈراپ ہو گئی، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی سر میرا نام عاقل علی ہے، میں چکوال سے ہوں۔ عاقل علی۔ جی سر۔ امی کا نام؟ زینب خاتون۔ زینب خاتون، مسئلہ کیا ہے؟ سر میری 7 سال ہو گئے ہیں، شادی ہے، بچے نہیں ہیں۔ وائف کا نام بتائیے۔ رمشا احمد۔ کیا؟ رمشا احمد۔ انشا؟ رمشا احمد۔ ان کی امی؟ شمیم اختر۔ شمیم اختر۔ ابھی کہاں ہیں آپ؟ چکوال سے۔ اچھا چکوال میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں جنگ سے بول رہا ہوں جی۔ جی بولیے، کس کا مسئلہ ہے؟ یہ میرے بھائی کا مسئلہ ہے جی، اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ نام بتائیے۔ باور جی، باور اس کا نام ہے۔ باور کی امی؟ سروری۔ کیا نام ہے؟ سروری۔ ہاں جی۔ اللہ نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ ہی بتاتے ہیں، حساب بھی لگاتے ہیں ان کا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ فرمائیے۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند نہیں کریں گے، لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ اتنا وقت نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ اقتباس سے بول رہی ہوں جی۔ فرمائیے، کس کے متعلق سوال ہے؟ ان کا نام بتائیے۔ جی میری بیٹی ہے، اس کا نام ہے عائشہ سید۔ عائشہ سید۔ جی۔ امی کا نام؟ میرا نام ہے یاسمین۔ یاسمین، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ میری بیٹی کے ایک منگنی ٹوٹی پہلے 6 سال پہلے، پھر اس کے بعد ایک شادی، اس کے بعد پھر دوسری نا، تو ہم بڑے پریشان ہیں، بہت اس کے کرتے ہیں مگر کچھ سمجھ نہیں آتی نا۔ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یا خدا نہ خاصا شادی ہو کے ٹوٹی؟ شادیاں، ایک منگنی ٹوٹی اور 2 شادیاں۔ اچھا 2 شادیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میں ضرور انشاءاللہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں بشرا بات کر رہی ہوں واقعین سے۔
کیا نام امی کا بتایا؟ نام ہے عزیز فاطمہ، بشرا پروین۔ بشرا میری بہن، امی کا نام عزیز فاطمہ۔ عزیز فاطمہ، کیا مسئلہ ہے؟ جی مجھے 8-10 سالوں سے مسئلہ ہے کہ بھوک کا تھوڑا ہے ایشو، اور بیمار رہتی ہیں، اور بال جو ہیں وہ بھی بالکل گرتے جا رہے ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں، اور چیک کرواتی ہوں 8-10 دن صحیح آرام آ جاتا ہے، لیکن 8-10 دن کے بعد ویسے ہی گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو صحت دے، اور ٹائم ابھی ہے، ایک مزید کالز ایک لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی، چلیں انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں، وقت انشاءاللہ مل گیا تو مزید کالز بھی لے لیں گے۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کے آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، میرے نمبرز بھی اونیئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ وقت ضرورت آپ کال کر سکیں اور وظائف حاصل کر سکیں۔ عابدہ بنت صغرا میری بہن، آپ نے فرمایا کہ سر میں بہت درد ہوتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اور 131 مرتبہ یا سلام یا اللہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ محمد سعید بن صغرا کے متعلق آپ نے پوچھا کہ کاروبار ان کا اچھا نہیں ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سعید بھائی کو بولیں 236 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اچھے اسباب بنیں گے۔ وجیہ عنبر بنت منظورہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 28 سال عمر ہو گئی، رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، کوشش کریں 272 مرتبہ ہر نماز کے بعد، 272 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا لطیف یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے کامیابی نصیب ہوگی۔ سمیرہ بنت افسر اور نذیر احمد بن افسر بیوی، میرے بھائی آپ نے دونوں کا، بہن کا اور اپنا ایک ہی مسئلہ بتایا کہ رشتے نہیں ہو رہے، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے ساتھ گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات رشتے کے لیے اور اثرات کے لیے ضرور منگوائیے، اللہ تبارک تعالی انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ محمد وارث بن نذیر بیوی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بھائی جو ہے نا باہر یورپ جانے کی کوشش کر رہا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، رب کریم کرم فرمائے۔ 707 مرتبہ عشاء کے بعد اللہ ربی لا شریک لہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ عاقل علی بن زینب اور رمشہ احمد بنت شمیم اختر، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 7 سال ہو گئے آپ کے یہاں اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے بہن رمشہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد 541 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد دودھ یا پانی پہ دم کر کے پئیں۔ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ جو بھی اولاد کے جن کے مسائل ہیں میری بھائی بہنوں کے، اور وہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی اور سال گزر گئے، تو ایک مرتبہ میرے تعویذات ضرور منگوائیں، اس کو استعمال کریں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ تو یہ عمل بھی کریں اور ساتھ میں تعویذات بھی منگوا لیں۔ محمد بابر بن سروری، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ بابر کو بولیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ عائشہ سید بنت یاسمین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ایک منگنی ٹوٹی اور 2 مرتبہ شادی ہو کر ٹوٹ گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آگے کرم فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، عائشہ کو بولیں نماز کی پابندی کرے، اور ہر نماز کے بعد 376 مرتبہ 376 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھے، دعا کرے، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔
بشرا بنت عزیز فاطمہ، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ کے بال بھی گرتے ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگتی، بیمار رہتی ہیں، گھبراہٹ بے چینی بہت رہتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور بال جن بہنوں کے گرتے ہیں یا بھائیوں کے گرتے ہیں، خواہ میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اچانک سے کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، تو رب کریم شفا عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے سر کو دھویا جائے، اور پانی گٹر یا نالی میں نہیں جانا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے اس پانی کی جس پر قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھ کر دم کیا گیا ہو، یا کوئی آیت مبارکہ پڑھ کر دم کی گئی ہو، یا اسم اعظم پڑھ کر دم کیا گیا، تو اس پانی کو گٹر نالی میں ہرگز جانے سے روکیے۔ ادب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا، اور الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب بھی ہو گئے، دعا کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ زندگی بخیر رہی تو کل پھر ہماری پروگرام روحانی دنیا میں 7 بجے ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے کسی کا کوئی مسئلہ رہ جائے تو ہمارے ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر اس پروگرام کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کسی کا کوئی سوال رہ گیا تو وہ جواب بھی سن سکتا ہے۔ رب کریم کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ تامہ نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔